حضور وہ سے پاک کی بات کر رہا ہوں، ان کا یہ فرمان ہے کہ تم گناہ کرو چار دیواری میں، دروازہ بند کر کے، چھپ کر، ہمسائے سے چھپ کر، عزیزوں رشتہ داروں سے چھپ کر، اپنے قربت داروں سے چھپ کر۔ بڑا افسوس ہے تم پر کہ تم نے رب کو ان سب سے حقیر جانا جس سے پردہ اور شرم نہ کی، باقیوں سے کر لی، اور دعویٰ ہے بندگی کا۔ اس ورکشاپ کا مقصد اصلاح امت ہے، تربیت مسلم ہے کہ ہر درد کی دوا نظام مصطفیٰ۔ یہ اگر قائم اور دائم ہو جائے تو پھر ملک کے اندر خوشحالی آ جائے گی۔ پھر جو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ اتنے بچوں کے باپ نے بچوں کا بھی گلا کاٹ دیا اور خود بھی خودکشی کر لی، تو ایسے پھر واقعات آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو بہترین جو ریاست چلائی گئی ہے وہ دنیا کے اندر جو ماڈل ہے وہ ریاست مدینہ ہے۔ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے ہیں، اور وہ فلاحی ریاست ہے کہ جس میں ہر ایک کے حقوق جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ یہ دعویٰ اسلام کے عظیم خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ اگر دریائے فرات کے اوپر بکری کا بچہ مر جائے تو عمر کل اس کا جواب دے ہے۔ نہ اس سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا، نہ قیامت تک ایسا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ دعویٰ کرنا آسان ہے، دعوے کا عملی نمونہ پیش کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر اسلام کا نام لے کر، اسلامک کارڈ استعمال کر کے ہماری عوام کو، ہمارے لوگوں کو ریاست مدینہ کے نام پر، حضور کے دین کا نام لے کے یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ نظام قائم کریں گے، اور ہوتا کیا ہے کہ ہائی کورٹ حکم دیتا ہے کہ قرآن مجید کا غلط ترجمہ کرنے والے یہ افراد جو چناب نگر اور اس سرزمین کے اندر پریس، ان کو پابند کیا جائے، تمام نسخے جو ہیں ان کو قبضہ میں لے لیا جائے، اور مذہب کارڈ استعمال کرنے والے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دیتے ہیں۔ آج اگر ہم کہیں کہ ہم نے کسی کو ووٹ دیا تو ووٹ جس کو دیا اگر اس نے غلط کام کیا تو اس کا مسئلہ ہے، صحیح کام کیا تو ہم نے چنا ہے، نہ بھائی نہ، معیار دورہ نہیں چلے گا۔ حضرت مولانا نے بڑی پیاری بات کی، اللہ سے محبت کرو، کم از کم اپنے ساتھ جتنی کرتے اتنی تو کرو نا۔ بات تو انہوں نے بڑی زبردست کی ہے۔ گناہ کرتے ہیں نا ہم، چار دیواری کے اندر کرتے ہیں، دروازے پہ کنڈی لگا لیتے ہیں۔ حضور وہ سے پاک کی بات کر رہا ہوں، ان کا یہ فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم گناہ کرو چار دیواری میں، دروازہ بند کر کے، چھپ کر، ہمسائے سے چھپ کر، عزیزوں رشتہ داروں سے چھپ کر، اپنے قربت داروں سے چھپ کر۔ بڑا افسوس ہے تم پر کہ تم نے رب کو ان سب سے حقیر جانا جس سے پردہ اور شرم نہ کی، باقیوں سے کر لی، اور دعویٰ ہے بندگی کا۔ سنو مسلمانوں، آج آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز یقیناً ایمان ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، کوئی اپنے آپ کو غریب نہ کہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں میں بڑا غریب آدمی ہوں۔ کس بات کے غریب ہو؟ مال نہیں ہے،
معاشرے میں بڑی عزت نہیں ہے اس بات کے قریب ہو کہ کپڑے اچھے نہیں ہیں۔ حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کپڑے اچھے ہونا خوش لباسی ضرور ہے، کپڑے گندے ہونا عیب نہیں ہے، لیکن ایمان کا داغدار ہونا اور ایمان نہ ہونا یہ عیب ہے۔ آج ہمیں اپنے اسلاف کی طرز عمل پر چلنے کی ضرورت ہے، طبقہ عوام ہو یا حکمران ہو، اور جب تک نظام مصطفیٰ نہیں اپنائیں گے اور داعی نظام مصطفیٰ نہیں بنیں گے تب تک آپ اپنے معاملات میں یہی حالات دیکھیں گے، کبھی بجلی کی فکر بلوں کی، کبھی گیس کے بلوں کی فکر، کبھی کوئی ٹیکس کبھی کوئی ٹیکس، کبھی پیٹرول مہنگا، کبھی گیس مہنگی اور وہ بھی پوری نہیں آتی، بجلی کے یونٹ کے اوپر کتنا ٹیکس ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، اور بجلی مکمل کتنی ملتی ہے سب کو معلوم ہے۔ یہ سب مشکلات اور پریشانیاں کبھی غور کیا کیوں ہیں؟ اسی لیے ہے کہ نظام میں خرابی ہے۔ کل قبر اور حشر میں کبھی بات آ جائے قائد اور رہبر اور رہنما کی تو ہم یہ تو کہیں نا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ ہی کو سب کچھ مانا، تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ کس کس کو شوق ہے کہ وہ دنیا سے مسلمان جائے؟ سبحان اللہ، ہر کوئی ایمان والا چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے۔ تو پھر اگر یہ چاہتے ہو نا تو جب بھی ووٹ دو نا، جب بھی سلیکشن کرو نا، تو یہ بات سامنے رکھو، کیا یہ محافظ ختم نبوت ہے؟ یہ ناموس رسالت کا محافظ ہے؟ یہ اسلامی قوانین اور اسلام کی اشاعت اور اسلام کے پرچار اور حضور کے فرمان پر چلنے والا ہے؟ تو پھر آنکھیں بند کر کے اپنی امانت اس کو دو، اگلا مسئلہ پھر اس کا ہے۔ بریانی کی پلیٹ پہ نہ بکو بھائی، چائے کی پیالی پہ نہ بکو، گٹر کے ڈھکنوں پہ نہ بکو، سڑک اور روڈ اور گلیاں بنوانے پہ نہ بکو۔ اور یہ تو سب ریاست کی ذمہ داری ہے جو کام کرنے والے ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا ایک سوداگروں کا قافلہ جو ہے وہ شہر کے باہر پڑاؤ کیے ہوئے، حضرت عبیدہ بن جرح اور صحابہ کو لے کر ساتھ چلتے، معلوم کرنے پر پتہ لگتا ہے کہ رات انہوں نے قیام کرنا ہے تو خود ہی سیکیورٹی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، سنو نظام مصطفیٰ کیا ہے۔ جا کر کہتے ہیں خاتون بچے کو دودھ پلاؤ، چپ کراؤ۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، بچہ پھر رونے لگتا ہے، پھر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں خاتون بچے کو دودھ پلاؤ، کیوں رلاتی ہو بچے کو، چپ کراؤ۔ تیسری مرتبہ جب اس کے رونے کی پھر آواز آتی ہے تو آپ جا کر اس کو کہتے ہیں کہ خاتون بچے کو کیوں رلا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے، جاؤ، پریشان کر دیا تم نے مجھے۔ تو آپ استفسار کرتے ہیں کہ تم پھر اس کو دودھ پلاؤ، کیوں رلا رہی ہو؟ کہتی ہے تمہیں نہیں معلوم کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے عمر وظیفہ مقرر نہیں کرتا، جب وہ دودھ چھوڑ دیتا ہے وظیفہ مقرر کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دم کپ کپی لگ گئی، میں نے اس کو کہا اچھا چلو ابھی تم دودھ پلاؤ، بچے کو چپ کراؤ۔ فرماتے ہیں کہ ساری رات میں اس فکر میں، اس پریشانی میں
اس سخت کرب میں جاگتا رہا، تڑپتا رہا کہ اے عمر، کتنے مسلمانوں کے بچوں کو تم نے وقت سے پہلے دودھ چھڑوائے ہیں۔ یہاں سیلاب متاثرین برے حال ہیں، ان کے گھروں کی حالت ختم ہے، وہ باہر سڑک پر، روڈ پر، کھلے آسمان کے نیچے راتیں بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ مجال ہے حکمرانوں کے اوپر جو بھی سرک جائے